آج ہم یہ دیکھ لیں گے کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن کیا ہوتا ہے. یوں بھی تو ہم کمپنیز سے غیر واقف نہیں ہیں. بہت ساری کمپنی ہمارے گرد نواح میں ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین آئل ہے، بھارت پیٹرولیم ہے، انڈین ایئرٹیل ہے، بھارت سنچار نگم لمیٹڈ ہے. ان سب کو ہم کمپنیز کہتے ہیں. یہ کمپنی ٹائپ آف آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا آرگنائزیشن ہوتا ہے. کمپنی جو ہے یہ بہت اٹ از دا ٹاپ موسٹ اور وی کین سے دیٹ اٹ از دا لارجسٹ فارم آف آرگنائزیشن. کمپنی جو ہوتی ہیں یہ ملک کے ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. ان کا سٹرکچر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ مین پاور ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، اس اعتبار سے چاہے ان کے فائنینشیل امپلیکیشنز ہوں، یہ تو بڑے زیادہ ہوتے ہیں. تو اب چونکہ کمپنیز دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک گورنمنٹ کمپنیز ہیں، دوسرا سائڈ بائی سائڈ اس میں پرائیویٹ کمپنیز ہیں. تو جہاں تک پرائیویٹ کمپنیز کا تعلق ہوتا ہے ان کو پرائیویٹ پرومالگیٹرز ہوتے ہیں، وہی فائنانس کرتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، وہی اس میں انویسٹ کرتے ہیں، وہی کماتے ہیں، جو وہاں سے آتا ہے وہی حاصل کرتے ہیں. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کمپنی کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے، اس کی میننگ میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ملکیت جو ہے وہ، یا اگر یہ بڑی کمپنی ہو سینٹرل لیول کی تب اس کی ملکیت جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اگر یہ اسٹیٹ لیول کی کمپنی ہو تو اس کی ملکیت جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس، یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ اس کی مالک ہوتی ہے یا سینٹرل گورنمنٹ اس کی مالک ہوتی ہے. ایز دا کیس میں بھی اگر ہم ایک کمپنی ہمارے پاس ہے انڈین ریلویز، آپ سب نے نام سنا ہوگا. تو یہ کمپنی جو ہے گورنمنٹ کی، اس کی ملکیت جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے. اور یہ کمپنی جو ہے یہ ملک کو جو ہے فیسلٹی، ملک کے لوگوں کو جو ہے ایک سروس پرووائڈ کرتی ہے، اور جو کچھ وہاں سے ریٹرن میں آتا ہے وہ گورنمنٹ کو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے گورنمنٹ کمپنی، اس کی مالک گورنمنٹ ہوتی ہے، یا اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ. اگر یہ نیشنل لیول کی کمپنی ہے تو اس کی ملکیت، اس کی مالک جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے. اگر یہ اسٹیٹ لیول کی ہے تو اس کی مالک جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہوا کرتی ہے. تو کمپنیز میں چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں شیئر کیپٹل ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے شیئرز کو جو ہے پبلک جو ہے وہ خریدتی ہے، یا ایک کمپنی دوسرے کمپنی کے شیئرز کو خرید کر اس کمپنی کے بزنس میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کمپنی ہوتی ہے اس کے شیئرز جو ہوتے ہیں اس کی میجارٹی جو ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر جو ہیں وہ گورنمنٹ نے خریدے ہوتے ہیں. یعنی اس میں زیادہ کیپٹل انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اسی لیے اس کو گورنمنٹ کمپنی کہا جاتا ہے. پھر گورنمنٹ یہ کمپنی جو ہے کچھ شیئرز پبلک سے بھی جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہے، پبلک کو ایشو کرتی ہے، تو تھوڑا سا اس میں کیپٹل پبلک کا بھی ہوتا ہے. تو کہیں کہیں اگر گورنمنٹ کا زیادہ کیپٹل ہوتا ہے تو کہیں کہیں ان میں جو ہے کیپٹل جو ہے کہیں پبلک کا بھی ہوتا ہے. پبلک انویسٹمنٹ از آلسو انکریجڈ ان دیز کمپنیز. یعنی یہ پبلک سے بھی شیئرز جو ہے کیپٹل جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا انوائٹ کرتے ہیں شیئرز کی صورت میں. تو آفیشیلی یا قانوناً یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ
1% شیئرز آر ہیلڈ بائی دی گورنمنٹ. تو گورنمنٹ کمپنی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا 51% آف دی کیپٹل جو ہے شیئرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہونے چاہیے. تب ایسی اس کمپنی کو جو ہے ہم گورنمنٹ کمپنی کہہ سکتے ہیں. تو اس گورنمنٹ کمپنی کا پورا کنٹرول جو ہوتا ہے گورنمنٹ مینجمنٹ اینڈ کنٹرول، اس کا پورا کنٹرول جو ہوتا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کا مینجمنٹ گورنمنٹ چلاتی ہے. اس کے مینجمنٹ کے لیے گورنمنٹ اپنے آفیسرز کو تعینات کرتی ہے. اس کا آڈٹ جو ہے، فائنانس جو ہے، ہر کوئی چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور اس کے آفیسرز جو ہیں وہ پبلک کے سامنے بھی اور گورنمنٹ کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ کمپنی کو ہی ہم پبلک کمپنی کہتے ہیں، کیونکہ یہ پبلک کی ہوتی ہے، یہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے، ان کی خدمت کے لیے. تو کہیں کہیں لوگ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں، تو لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی ان لوگوں کو دینا پڑتا ہے. تو پبلک کے سامنے بھی یہ لوگ جو ہیں ریسپانسبل ہیں اور گورنمنٹ کے سامنے بھی یہ لوگ ریسپانسبل ہیں. تو یہ بات تھی گورنمنٹ کمپنی کی. تو یہ اس کی میننگ ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہے اس کی میننگ کو ہم نے پڑھا. تو جہاں تک تعلق ہے اس کی ڈیفینیشن کا، جو انڈین کمپنیز ایکٹ آف 1956 جو ہے کمپنیز ایکٹ آف 1956 نے اس گورنمنٹ کمپنی کو ایسے ڈیفائن کیا ہے. تو ڈیفینیشن پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ گورنمنٹ کمپنی مینز اے کمپنی، یعنی گورنمنٹ کمپنی ایک ایسی کمپنی کا نام ہے، ایک ایسی کمپنی کو کہتے ہیں ان وچ ناٹ لیس دین 51% آف دی پیڈ آف کیپٹل از ہیلڈ بائی دی گورنمنٹ. جیسے میں نے اوپر آپ کو میننگ میں بتایا کہ گورنمنٹ کمپنی ایک ایسی کمپنی کو کہتے ہیں جس میں 51% سے کم پیڈ اپ کیپٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. 51% سے کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی اٹ مسٹ بی 51 اور مور دین 51 ہیلڈ بائی دی گورنمنٹ اور بائی دی ایدر بائی دی سینٹرل گورنمنٹ اور بائی دی اسٹیٹ گورنمنٹ. اگر یہ نیشنل کمپنی ہے تو اس کا یہ 51% اور مور کیپٹل جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. اگر یہ اسٹیٹ کی کمپنی ہے تو اس کا پیڈ اپ کیپٹل جو ہے وہ 51% اور مور دین دیٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے، اور پارٹلی بائی دی سینٹرل گورنمنٹ اینڈ پارٹلی بائی دا اسٹیٹ گورنمنٹ. ون اور مور اسٹیٹ، یا آدھا اس کا جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے، آدھا اسٹیٹ گورنمنٹ کا. تو کل ملا کر وہ 50%، 51 یا 51% سے زیادہ ہونا چاہیے. اینڈ انکلوڈس اے کمپنی وچ از اے سبسڈیری آف اے گورنمنٹ کمپنی. ایسی بھی ایک کمپنی کو ہم گورنمنٹ کمپنی کہتے ہیں جو ایک گورنمنٹ کمپنی کی معاون، یعنی اس کو سبسڈائز کرتی ہو، یعنی اس کو جو ہے اس کی معاونت کرتی ہو. ایک چھوٹی سی کمپنی ہو لیکن وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کمپنی کی مددگار ہو، وہ کمپنی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کمپنی کے دائرے میں آتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں آج جو ہم نے میننگ اینڈ ڈیفینیشن پڑھا گورنمنٹ کمپنی کا، میرے خیال میں آج کے لیسن میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.